باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، بہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ معزز سامعین گرامی، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لفظ کشائی کا موقع ملا وہ ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ جناب صاحب شاعر مشرق حکیم الامت مدد مومن ڈاکٹر محمد اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس روز اقبال نہیں بلکہ ایسی شخصیت نے جنم لیا وہ آج کے دور میں ایک عظیم ہستی جانی جاتی ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظلم کو برا کہتا ہوں، مجھے سوئی نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جناب صاحب وطن عزیز کے حکمران کشکول لیے ہر وقت بھیک ملنے کے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کو گداگری جیسی شرمناک عادات سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں قوموں کے کئی ایسے قصے درج ہیں جنہوں نے مصلحت کے نام پر بھیک لی، جن کا انجام بازار میں پڑے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کے ابھرا۔ میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جناب صادر ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا ہے۔ امداد پر امداد لینے کی یہ وجہ جب حکمرانوں کو پوچھی جاتی ہے تو جواب آتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ جناب صادر کیا جواب آتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ اس بھیک نے میرے ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک بدل کے رکھ دیے۔ کیا یہ ہے اقبال کا پاکستان؟ جناب صادر افسوس سر افسوس۔ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لیں کہ اقبال کا خواب تھا کیا۔ وہ خواب تھا کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں عدل و انصاف ہو، کہ جہاں کی مشرقی خاتون مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کی مانند روشن مستقبل کی ضامن ہو۔ ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو جان لیں ہم نے گوروں کی پھینکی ہوئی بوٹیوں کے لیے اپنے بھائی کی بوٹی بوٹی کر ڈالی۔ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، انہیں شہادت کی فضیلت میں لپیٹ دیا۔ صدر علی وقار کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو آوازیں سنی، کہیں پہ میں نے ہزار میں بنتی آدم کی بیٹی دیکھی، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے، کہیں پر میں نے وزیر اعظم کے تن پر لاکھوں کا لباس دیکھا۔ صدر عزیز وقار اقبال فرماتے ہیں کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے، یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے، ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے۔ صدر علی وقار سوچئے ذرا سوچئے کہ ہم 22 کروڑ مسلمانوں کی قوم نے اس وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا دیا ہے۔ ارے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں بتاؤ قاتل اور مقتول میں کیا فرق ہے کہ 25 لاکھ محب وطن میں تعلیم کا سوال اور جواب چوپ، بینکوں میں پڑے ملک کے اربوں روپے کا سوال اور جواب چوپ۔ ارے میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے ان نوجوانوں سے کہ جسے اقبال نے اپنا شہید کہا کہ جہاں اب افغانستان میں برما میں تمہاری ماں بہنوں کی عزتوں کو اتارا جا رہا ہے تو کہنے دو مگر تم ذہنوں گمان ہٹا دیتے رہو، مگر تم ذہنوں گمان ہٹاتے دیتے رہو کیونکہ تم شاہین اقبال ہو۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔